تب داؤد بادشاہ اندر گیا اور خداوند کے حضور میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے خداوند خدا، میں کون ہوں اور میرا خاندان کیا ہے؟ کیا تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا؟ تو بھی اے خداوند خدا، تیری نظر میں یہ گویا کافی نہ تھا کہ تو نے اپنے خادم کے گھرانے کے مستقبل کی خبر بھی دے دی۔ اے قادر مطلق خداوند، کیا تو انسان سے اسی طرح پیش آتا ہے؟ داؤد تجھ سے اور زیادہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جبکہ اے خداوند خدا، تو اپنے خادم کو جانتا ہے۔ تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ عظیم کام کیا ہے اور اپنے خادم کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اے خداوند خدا، تو واقعی کتنا عظیم ہے، اور جیسا کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، تیری مانند کوئی نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تیری قوم اسرائیل کی مانند کون ہے؟ یعنی روئے زمین پر ایسی بے نظیر قوم جسے خدا نے خود جا کر چھڑایا تاکہ اسے اپنی قوم بنا لے اور یوں اپنے نام کو جلال بخشے، اور اپنی اس قوم کے آگے جسے تو نے مصر سے نکالا دیگر اقوام اور ان کے دیوتاؤں کو پامال کر کے عظیم اور ہیبتناک معجزے انجام دے۔ تو نے اپنی قوم اسرائیل کو مقرر کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم بنی رہے، اور تو اے خداوند ان کا خدا ہو۔ اور اب اے خداوند خدا، اپنے اس وعدہ کو ہمیشہ تک قائم رکھنا جو تو نے اپنے خادم اور اس کے گھرانے کے متعلق کیا ہے، اور جیسا تو نے کہا ویسا ہی کرنا، تاکہ ہمیشہ تک تیرے نام کی عظمت ہو اور لوگ کہیں کہ قادر مطلق خداوند اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے خادم داؤد کا گھرانہ تیرے حضور میں قائم رہے۔ اے قادر مطلق خداوند اسرائیل کے خدا، تو نے اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور کہا، میں تیرے لیے ایک خاندان کی بنیاد رکھوں گا، لہٰذا تیرے بندہ کو ہمت ہوئی کہ تجھ سے یہ دعا کرے۔ اے مالک خداوند، تو ہی خدا ہے، تیری باتیں قابل اعتماد ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے ان اچھی باتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور فرما، تاکہ وہ ہمیشہ تیری نظر میں قائم رہے، کیونکہ اے قادر مطلق خداوند، تو نے فرمایا ہے، اور تیری برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے گا۔